نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و حساب مرتبہ شکر ہے جس کی خاص توفیق اور خاص عنایت سے آج ہم سب لوگ پہلے گوشہ عافیت کے سلسلے میں منعقد ہونے والی اس محفل ذکر و فکر جو کہ جامعہ مسجد ارشاد بھی شیخوپورہ میں ہو رہی ہے، اس میں ہم سب لوگ حاضر ہیں۔ قرآن مجید کی جن آیات کریمہ کو عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کیا گیا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے ایک سوال پوچھا ہے۔ یہ سوال مجھ سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے، ہم سب سے ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ سوال کیا ہے اور پھر ڈھونڈتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک، بتا تو صحیح تجھے کس چیز نے غافل کر دیا ہے بربک، تیرے پالنے والے سے۔ رب کہتے ہیں اس ہستی کو جو کسی وجود کو ادنا حالت سے آہستہ آہستہ پروان چڑھاتے ہوئے نقطہ کمال پر پہنچا دے، اسے رب کہا جاتا ہے۔ چونکہ ماں باپ بھی عارضی طور پر محدود سی سطح پر بچے کو پالتے ہیں، اس لیے قرآن کے اندر ماں باپ کو بھی چھوٹے رب کہا گیا ہے۔ تو رب پالنے والے کو کہتے ہیں جو کسی کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہو۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، ذرا سوال کی معنویت کو دیکھیں، کس چیز نے غافل کر دیا ہے تجھے؟ بربک، تیرے رب سے، پالنے والے سے۔ تو نیست تھا، اس نے تجھے ہست کر دیا، اور پھر تیری تمام لوازمات تجھے فراہم۔ بربک الکریم، آگے لفظ کریم کا استعمال کیا، یعنی رب بھی کوئی عام نہیں، وہ رب، وہ پالنے والا جو بہت زیادہ کریم بھی ہے۔ کریم کی تعریف محدثین نے کی ہے، الذی یؤتی بدون الاستحقاق، جو بغیر حق کے کسی کو دے اسے کریم کہا جاتا ہے۔ تیرے اس رب سے، اس پالنے والے سے تجھے کس نے غافل کر دیا جو بہت زیادہ کریم ہے؟ الذی خلقک، سب سے پہلے تو نیست تھا، کچھ نہیں تھا، نہ تیری طرف سے کوئی مطالبہ تھا۔ خلقک، اس نے تجھے ہست کر دیا، بغیر کسی استحقاق اور بغیر کسی مطالبے کے اس نے تجھے ہست کر دیا۔ پھر خالی پیدا نہیں کیا، فسواک، تیرے تمام اعضاء کو ٹھیک ٹھیک اس طرح بنایا جیسے بنایا جانا چاہیے تھا۔ فسواک، تمام اعضاء، جس جس چیز کی ضرورت تھی تجھے جسمانی اعضاء کے طور پر، وہ سارے کے سارے اعضاء تجھے دیے۔ فعدلک، پھر ان تمام اعضاء کے اندر ایک توازن رکھا، اعتدال رکھا۔ اگر تیرا ایک ہاتھ وہ 6 فٹ لمبا کر دیتا اور دوسرا 2 فٹ لمبا،
تو جسم اور شکل و شباہت کتنی عجیب سی معلوم ہوتی. اگر ایک آنکھ اتنی موٹی ہوتی اور ایک اسی سائز کی ہوتی تو کتنا عجیب و غریب ہوتا چہرہ. کیا چہرہ اتنا حسین رہ جاتا؟ اگر یہ ناک یہاں کی بجائے کسی اور جگہ پہ لگا دی جاتی تو پھر کیا شکل ہوتی؟ فعادلہ کا تیرے تمام اعضاء کے اندر ایک توازن رکھا، اعتدال رکھا. اور فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس بہترین صورت میں چاہا تجھے اسمبل کر دیا، جوڑ دیا، تخلیق کر دی. اتنی خوبصورت، اتنی حسین سیرت کہ 4 قسمیں کھا کر کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. 4 قسمیں کھائی اور آگے کوئی مسئلہ نہیں بیان کیا. فرمایا صرف یہ بات بیان کرنے کے لیے کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین خلقت کے اندر تخلیق کیا ہے. اور فرمایا خلقتہ بیدیہ، ساری کائنات کو ہم نے کن کہہ کر بنایا ہے. یہ جو انسان ہے نا، اس کو ہم نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے. خلقتہ بیدیہ، اپنی قدرت کے ہاتھوں سے تخلیق کیا. اور فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پوری کائنات کے اندر ہم نے اور بھی کئی وجودوں کو روحیں دیں. ہم نے مکھی کے اندر بھی روح پیدا کی، مچھر کے اندر بھی روح پیدا کی، لیکن جو روح انسان کے اندر پیدا کی وہ روح کوئی عام روح نہیں ہے. وہ روح وہ ہے جس کی نسبت ہم اپنی طرف کر رہے ہیں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی. خدا کے ساتھ تعلق دیکھیں انسان کا. اور پھر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے ہزاروں لاکھوں مخلوقات پیدا کی ہیں، مگر ان تمام مخلوقات میں سے کرامت کا تاج، بزرگی کا تاج ہم نے انسان کے سر پر رکھ دیا ہے. ساری کائنات کا دلہا انسان کو بنا دیا ہے. کائنات کی اس سٹیج کا ہیرو انسان کو بنا دیا ہے. ساری کائنات کے دیگر سارے کردار انسان کے گرد گھوم رہے. خدا پوچھ رہا ہے ما غرہ کا، مجھے بتا تو صحیح تیرے اس کریم پالنے والے سے تجھے کس چیز نے غافل کر دیا ہے. خدا کے لیے اپنے گریبانوں میں جانتے یہ سوال ہم سے کیا جا رہا ہے. کوئی جواب تو اس کا ہے. وہ رب جو تیرے ساتھ اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے کہ ماں کی مامتا تو صرف اس کی رحمت کی ایک جھلک ہے ادنا سی. اس جھلک کے اندر ایسے ایسے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں، انسان دنگ رہ جاتا ہے. ماں کی مامتا، وہ کہتا ہے میں تو کئی ماؤں سے، 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں انسان سے، مجھ سے غافل کیوں ہو رہا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کی. فرمایا اے داؤد میرے بندوں کو بتا دو کہ یہ تو بندے ہو کر مجھ سے دور دور رہتے ہیں. اگر ان کو پتہ چل جائے کہ میں ان کا رب ہو کر، ان کا خالق ہو کر ان کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہوں تو یہ خوشی کے مارے چیخنا اور چلانا شروع کر دیں. اور اتنا چیخیں، اتنا چلائیں کہ چیختے چیختے، چلاتے چلاتے ان کی روحیں قفس عنصری سے پرواز کر جائیں. ان کی روحیں قفس عنصری سے پرواز کر جائیں اور ان کے جسمانی اعضاء ان کے دھڑوں سے الگ ہو جائیں. ان کا یہ جان دینا کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے. اس رب سے وہ کہہ رہا ہے کس نے غافل کر دیا ہے. وہ مہربان رب کہ جس کی محبتوں کا، شفقتوں کا اور بندہ پروریوں کا عالم یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موسم سرما کی ایک سرد رات کے اندر جنگل کے اندر ایک جگہ پر آگ جلا کر بیٹھے ہوئے ہیں. آگ تاپ رہے ہیں، آگ جلا کر بیٹھے ہیں. اتنے میں ایک مسافر اجنبی آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں مسافر ہوں، اجنبی ہوں،
تو مجھے اجازت ہے میں بھی تھوڑی دیر یہاں بیٹھ لوں, کچھ ہیٹ میں بھی لے لوں, اور ساتھ میں تھکا ہوں, بھوکا بھی ہوں, کھانا بھی کھانا ہے, میں اپنا کھانا بھی کھا لوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹھو, ضرور بیٹھو. وہ بیٹھ گیا. اب باتوں باتوں میں ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھنا شروع کر دیا کہ سنا بھئی تو کس رب کو مانتا ہے. چونکہ وہ توحید کے علمبردار تھے ابراہیم علیہ السلام, تو توحید اللہ کا تصور ان پر ہر وقت چھایا ہوا تھا. تو پھر جہاں بیٹھنا تھا یار کی باتیں ہی کرنی تھی نا. بتاؤ کس رب کو مانتے ہو اور اللہ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کون سا اللہ؟ میں تو کسی اللہ کو نہیں جانتا. اس نے کہا اللہ کو نہیں جانتے؟ وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا, مجھے پیدا کیا, جو ساری کائنات کا خالق ہے. کہتا میں نہیں کسی اللہ کو جانتا. کہتے اچھا پھر تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ کہتے میں تو اس آگ کی پوجا کرتا ہوں. اچھا بھئی یہ آگ تو میں نے جلائی ہے اور میں اس کو بند بھی کر سکتا ہوں, بجھا بھی سکتا ہوں. تو جو آگ اپنے جلنے اور بجھنے میں خود میری محتاج ہے وہ ہمارا خدا کیسے ہوگا؟ اس نے کہا جی میری سمجھ میں نہیں آتی آپ کی بات, میں تو سال ہر سال سے اسی آگ کی پوجا کر رہا ہوں, تو لہٰذا میں نے اسی کی پوجنا ہے اب بھی. اور ساتھ ہی اس نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس آگ کو سجدہ کر دیا. وہ مشرک تھا, دہریہ تھا, آتش پرست تھا, مجوسی جسے کہا جاتا ہے, مجوسی تھا, آتش کو پوجنے والا. یہ باقاعدہ ایک فرقہ ہوا ہے. اچھا جی, ابراہیم علیہ السلام کی غیرت توحید جلال میں آ گئی. فرمایا اٹھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے, میں تجھے اللہ کی توحید کا سبق دے رہا ہوں اور تو میرے سامنے آگ کو سجدہ کر رہا ہے, چلے جاؤ یہاں. اس نے کہا ٹھیک ہے جی چلا جاتا ہوں. وہ اٹھا اور وہاں سے چل پڑا. جب وہ چلا گیا نا تو تھوڑی دیر بعد اوپر سے جبرائیل آ گیا اللہ کا پیغام لے کر. کیا پیغام کیا تھا؟ فرمایا ابراہیم تو نے میرے بندے کو ناراض کر دیا ہے, تو نے میرے بندے کو ناراض کر دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام لرز کر رہ گئے, یا اللہ وہ تیرا بندہ تھا, وہ تجھے جانتا نہیں ہے, تجھے پہچانتا نہیں ہے, تجھے مانتا نہیں ہے. فرمایا ابراہیم کیا ہوا وہ مجھے نہیں جانتا, میں تو اسے جانتا. وہ مجھے نہیں پہچانتا تو پھر کیا ہوا, میں تو اسے پہچانتا ہوں. وہ نہیں مانتا تو پھر کیا ہوا, میں تو اسے مانتا ہوں. فرمایا ابراہیم 90 سال اس بندے کی عمر ہو گئی ہے, 90 سال سے وہ میرے سامنے میری زمین پر شرک کر رہا ہے, میرے سامنے آگ کو پوج رہا ہے. میں نے آج تک نہ اس کی زندگی کا چراغ گل کیا اور نہ اس کا دانہ پانی بند کیا. میں 90 سال سے اس کے شرک کو برداشت کر رہا ہوں, تو 2 منٹ کے لیے برداشت نہ کر سکا. جاؤ آپ اسے منا کر لاؤ. ابراہیم علیہ السلام بھاگے گئے, تھوڑی دور گیا تھا, اسے جا کر کہا کہ میاں واپس آ جاؤ, ٹھیک ہے جو کرنا ہے آپ نے کرے, آئیں بیٹھیں آپ کے پاس. اس نے کہا کیا ہوا, ابھی تو آپ نے مجھے جھڑک کر بھیج دیا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری وجہ سے میرا خدا میرے ساتھ ناراض ہو رہا ہے. اس نے جب یہ جملہ سنا وہ سر سے لے کر پاؤں تک لرز کر رہ گیا. کہتا میری وجہ سے, وہ جس خدا کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں وہ میری وجہ سے تیرے ساتھ ناراض ہو رہا ہے. اگر وہ خدا اتنا مہربان ہے تو واپس بعد میں جاتا ہوں, پہلے بتا اس کا کلمہ کیا ہے, مجھے ابھی مسلمان کر دے. جو کام ابراہیم علیہ السلام کا جلال نہ کر سکا وہ اللہ تعالیٰ کے جمال نے, اس کی رحمت اور رافت نے کر دیا. اتنا مہربان خدا پوچھ رہا ہے ما غرک بربک الکریم, تجھے کس چیز نے غافل کر دیا ہے تیرے اس رب سے جو پالنے والا. اب اس سوال کا جواب تو ہمارے ذمہ بنتا تھا نا. اب ہم تو شاید تلاش کرنے لگتے تو ساری زندگی گزر جاتی اور ہمیں جواب نہ ملتا, لیکن وہ بندہ پرور ہے, مہربان ہے, اس نے خود ہی قرآن میں جواب بھی دے دیا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کس چیز نے تجھے مجھ سے غافل کیا ہے. کہتا ہے کلا بل تحبون العاجلہ,
تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم عاجلہ کی محبت کے اندر گرفتار ہو۔ عاجلہ اجلت سے ہے، جلدی سے۔ دنیا کو عاجلہ کہا جاتا ہے، عاجلہ کہ یہ جلدی ملنے والی ہے نا، نقد ہے، نیٹ ہے، سامنے ہے، ٹھیک ہے، اور آخرت ادھار ہے۔ تو کلا بل تحبون العاجلہ، تمہارا اصل پرابلم یہ ہے تمہاری کہ تم عاجلہ کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو نگاہوں سے اوجھل کر دیا ہوا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا تحبون المال حبا جما، دنیا کے مال و دولت کے ساتھ حد سے بڑھ کر محبت کرتے ہو، حبا جما، شدید محبت کرتے ہو۔ اس چیز نے تجھے مجھ سے غافل کر دیا ہے۔ مال و دولت ایک استعارہ ہے، دنیا کا سارا ساز و سامان مال و دولت سے خریدا جاتا ہے نا۔ مال و دولت سے مراد دنیا کی لذتیں، دنیا کی رغبتیں، چسکے، ذائقے، بینک بیلنس، کوٹھیاں، کاریں، جو بھی ہیں پہننے والی، کھانے پینے والی چیزیں، ساری کی ساری مال کے ذریعے خریدی جا سکتی ہیں نا۔ تو مال ایک علامت ہے، ایک استعارہ ہے جس سے مراد دنیا کا ساز و سامان ہے۔ اب انسان ایسے کیوں کرتا ہے؟ اپنے مہربان خالق کو بھول کر، آخرت کی حسین و جمیل جنت کو بھول کر دنیا میں غرق کیوں ہوتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا سامنے ہے، نگاہوں کے سامنے ہے، ایک تو نظر آ رہی ہے، اور دوسرا یہ نقد ہے، فوراً ملتی ہے۔ ادھر آپ انویسٹ کریں، ادھر آپ کو منافع ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر آپ بریانی کا ایک نوالا اپنی زبان پر رکھیں، ادھر فوراً اس کا ٹیسٹ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ مٹھائی کا، آئس کریم کا ایک نوالا منہ میں رکھیں، فوراً اس کا ٹیسٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک طرف تو دنیا اور دنیا کی ساری رونقیں آنکھوں کے سامنے، اور دوسری طرف یہ کہ یہ نقد ہے۔ آخرت اس کے مقابلے میں نگاہوں سے بھی اوجھل ہے، کہیں نظر آ رہی ہے آخرت، کہیں نہیں نظر آ رہی، اور ساتھ یہ ہے کہ وہ نقد بھی نہیں ہے۔ آپ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھیں تو فوراً اس کا ٹیسٹ کوئی اس طرح کا نہیں آتا۔ یہ الگ بات ہے کہ تھوڑی سی محنت کر دی جائے نا تو آگے چل کر پھر وہ ٹیسٹ آتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم، دنیا تو کیا انسان آخرت کو بھی بھول جاتا ہے۔ تھوڑا سا ابتدائی پینڈا اگر کسی طرح سے محنت سے، مشقت سے برداشت کر دیا جائے تو بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ ہیں وہ رونقیں جنہوں نے ہمیں خدا سے غافل کر رکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اے بندے اللہ کا نام اتنا جپ، اتنا لے، اس طرح اللہ کا نام لے کہ ہر چیز سے کٹ کر مالک سے جڑ جا۔ تیرا جسم اگر جسمانی دنیاوی مصروفیات کے اندر ہے تو پھر بھی تیرا دل جو ہے ہر وقت یار کی لگن کے اندر لگا ہے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جن کی تجارت اور خرید و فروخت انہیں خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی ہے، ہر حال میں خدا کو یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ایک طرف تو دنیا کی رنگ برنگی تمنائیں، خواہشات، چاہتیں، رغبتیں ہیں جنہوں نے دل کے اوپر ایک غلاف چلایا ہوا ہے، وہ اللہ کی طرف دھیان جانے نہیں دیتی، اور دوسری طرف دنیا کی سامنے نظر آنے والی رونقیں، سارے نظارے آنکھوں کے سامنے ہیں، وہ نظارے ہمارے دامنے دل کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اور تیسری طرف قیامت ڈال رہی ہیں وہ صحبتیں جن کے اندر صبح شام ہم بیٹھتے ہیں، جن لوگوں کے اندر اٹھنا بیٹھنا، ان کے بھی دلوں اور دماغوں پر دنیا چھائی ہوئی ہے، ہر طرف دنیا کی باتیں، دنیا کے تذکرے، دنیا کا نفع، دنیا کا نقصان، یہ ساری چیزیں مل ملا کر باطن کی دنیا کے اندر انتشار پیدا کر دیتی ہیں، پراگندگی پیدا کر دیتی ہیں، اور دل کو اللہ کی طرف یکسو نہیں ہونے دیتی، اور قیمتی زندگی برباد ہوتی چلی جا رہی۔ غور کریں، آج ہمارا حال یہ ہے، سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا انگ انگ دنیا کی محبت کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔
سارا دن ذہن کے اندر کیا کہانیاں، کیا خیالات چل رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی آپ جس وقت مرضی روک کر دیکھیں خیالات کو، کوئی نہ کوئی دنیا کا ہی ہے، کسی نفع کا، کسی نقصان کا، فلاں معاملہ یوں ہو گیا کیا بنے گا، فلاں یوں ہو گیا کیا بنے گا، کل یہ کام کرنا ہے، پرسوں وہ کرنا ہے۔ عام حالات تو رہ گئے ایک طرف، عین نماز کی حالت کے اندر بھی کتنا کا دھیان ہے جو خدا کی یاد کی طرف یکسو ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہم دنیا میں دھسے ہوئے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اسی حالت میں اچانک پیغام آ جائے اور کہے چلو جی آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے، تو مریں گے کس طرح، کتنی مشکل سے جان نکلے گی۔ ساری توجہات تو ہماری دنیا کی طرف ہیں، ساری محنتیں مشقتیں تو دنیا کو بنانے میں لگا رہے ہیں، تو آخرت جب یہ سب کچھ یک لخت چھوڑ کر جانا پڑا تو جائیں گے کیسے، موت کیسے آئے گی؟ یہ سوال سوچنے والا تو ہے کہ نہیں ہے؟ غور تو کریں، ہماری جگہ پر کس نے اگر غور کرنا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ دن کے ہنگاموں کے اندر نا عام طور پر چھوٹی موٹی آوازوں کا پتہ نہیں چلتا، مگر جب رات کا سناٹا ہوتا ہے نا، 1-2 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت مائنر سے مائنر آواز بھی آپ تک پہنچتی ہے۔ مثلاً عین آدھی رات کے وقت گلی میں ایک بندہ چلا جا رہا ہے نا، اس کے قدموں کی چاپ واضح طور پر آپ کو گھر میں سنائی دیتی ہے۔ وہی بندہ جب باہر تھا، دن کے وقت تھا، تو کوئی نہیں آواز آ رہی۔ آخر یہ ڈفرنس کیوں ہے؟ فرق یہ ہے کہ دن کے اوقات کے اندر آوازوں کا بہت زیادہ شور ہوتا ہے فضا کے اندر، اس شور کے اندر نا چھوٹی چھوٹی آوازیں دب جاتی ہیں، ہمسایوں کا دروازہ کھلا پتہ نہیں چلتا، گلی میں سے کوئی گزر رہا ہے پتہ نہیں چلتا، وہ شور جو مجموعی طور پر ہے نا فضا میں، اس میں وہ آوازیں دب جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی مدھم۔ رات کا جب سناٹا ہوتا ہے تو ہر قسم کا شور شرابہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب اس سناٹے کے اندر آپ سوئی بھی پھینکتے ہیں تو اس کی بھی آواز آ جاتی ہے۔ گلی میں انسان چلا جا رہا ہے تو آپ کو اندر اس کے قدموں کی چاپ صاف سنائی دے۔ سیم معاملہ ہمارے باطن کا ہے۔ ہمارے باطن کے اندر رنگ برنگی خواہشات نے اتنا شور بپا کر رکھا ہے، ارد گرد کی آوازوں نے اتنا ہلچل مچا رکھی ہے دل کے اندر کہ کئی پیغام خالق اور مالک کی طرف سے ہمیں جگانے کے لیے آتے ہیں۔ ہمارے سامنے جب کوئی جنازہ اٹھ رہا ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک میسج ہوتا ہے کہ بندے یہ دیکھ، جس طرح وہ مر رہا ہے اسی طرح تو نے بھی مرنا ہے، مگر اندر ہجوم ہی اتنا ہے آوازوں کا کہ وہ میسج اندر ٹھہرتا نہیں ہے۔ ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں، دوسری سے نکال دیتے ہیں، ایک کان سے خبر سنتے ہیں کہ ایک ہی خاندان کے 8 افراد شادی پہ جا رہے تھے، واپس آ رہے تھے کہ حادثہ ہو گیا اور سارے مر گئے۔ اتنا بڑا یہ المیہ تھا ہمارے لیے، اتنی بڑی عبرت کا مقام تھا کہ اگر ان کی جگہ پر ہم ہوتے تو پھر کیا ہوتا۔ لیکن شور اتنا ہے اندر من کی دنیا کے اندر کہ وہ کچھ سنائی نہیں دیتا ہے، وہ آوازیں آتی ہیں تو ایک لمحے کے لیے میں حیران ہوتا ہوں۔ بڑی بڑی خبریں صبح اخبار پہ پڑھتے ہیں ڈیلی، شام تک وہ بھول بھی چکی ہوتی ہیں، اندر شور ہی اتنا ہے، انتشار اتنا ہے، پراگندگی اتنی ہے کہ وہ کسی میسج کو اندر ٹھہرنے نہیں دے رہے۔ 1 منٹ نہیں لگتا ہے اور میسج نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اگر آپ اس مسئلے کو اسی سطح پر رہ کر حل کرنے کی کوشش کریں جس سطح پر یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، تو اس سطح پر یہ کبھی نہیں حل ہوگا۔ اگر آپ کہیں کہ باہر چلتے پھرتے اس کو حل کر لیا جائے اور چلتے پھرتے ایک دن آئے گا کہ آپ کا دھیان یکسو ہو جائے گا، تو یہ خیال محال است۔ اللہ کسی کے ساتھ کر دے تو کر دے، مگر عام طور پر یہ قانون نہیں ہے۔ اگر یہ قانون ہوتا تو پھر اولیاء کرام، مشائخ اعظام کافی وقت کے لیے تنہائیوں میں بیٹھ کر چلے مجاہدے ریاستیں کیوں کرتے؟ پھر سب کو اللہ اس طرح گلی میں چلتے چلتے مل گیا ہوتا، سب کے اندر ایک ٹھہراؤ اور یکسوئی آ گئی ہوتی۔
کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کوئی مجاہدے کرنے کی، کوئی مخلوق سے کٹ آف ہو کر بیٹھنے کی اور بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کی، وہ ضرورت ہی اس لیے اسلام کے اندر اعتکاف کا فلسفہ بھی یہی ہے۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے کہ 10 دن کے لیے انسان مخلوق سے کٹ آف ہو کر اللہ کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرے، اور اس طرح جڑ جائے اس کا باطن اللہ کے ساتھ کہ جب باہر آئے تو پھر دھیان جسم اس کا مخلوق کے اندر ہو، مگر باطن ہر وقت خالق کے ساتھ مشغول ہو چکا ہو۔ اولیاء کرام کے تمام تر مجاہدوں اور ریاستوں کا مقصد اس اندر والے شور کو ختم کر کے نا اس کے اندر یکسوئی پیدا کرنا تھا۔ اب آج کے دور کے اندر کوئی گوشہ تنہائی رہ نہیں گیا، کوئی گوشہ عافیت رہ نہیں گیا، ہر جگہ پر ہنگامے ہیں، ہر جگہ پہ آوازیں ہیں، ہر جگہ پر شور شرابے ہیں۔ اس کا پھر حل کیا ہے؟ اسی کا جواب ہے گوشہ عافیت، جس کے پہلے پروگرام کے اندر آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آج سے جو شروع ہو رہا ہے۔ کیا کرنا کیا ہے اس میں؟ صرف مہینے کے بعد ایک دن رکھا ہے۔ 21ویں صدی کے تمام تر حالات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، ہر دور کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ پرانے زمانوں کے اندر تو سال ہا سال تک مجاہدے ریاستیں ہوتی تھیں اور کم از کم مہینوں میں ہوتے تھے، لیکن اللہ کو بھی پتہ ہے کہ میرے 21ویں صدی والے بندے کتنے مجبور ہیں، لہذا اس دور کے اندر بہت سوچ سمجھ کے ساتھ مہینے میں صرف ایک دن رکھا گیا ہے کہ ایک دن کم از کم انسان مخلوق سے کٹ آف ہو کر خلوت میں آئے، تنہائی میں آئے اور اللہ کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرے، تو اس کے کرم سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ ایک دن کے اندر ہی سالوں کی محنتوں کے اثرات، نتائج، برکات پیدا کر دے۔ اس کے کرم سے کچھ بعید نہیں۔ اور یاد رکھیں، جن لوگوں کو اللہ نے نوازنا ہو، گوشہ عافیت 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک خلوت اور دوسری خاموشی۔ ایک خلوت اور دوسری خاموشی، مین چیزیں اس میں یہ 2 ہیں۔ اس کے علاوہ پھر بتھیری ورائٹی ہے اور بڑا کچھ ہے۔ جب بندہ آتا ہے 24 گھنٹے تو بہت کچھ انشاءاللہ یہاں پر ہوگا۔ مین چیزیں یہ 2 ہیں، خلوت اور خاموشی۔ اور یہ خلوت اور خاموشی یہ 2 ایسی نعمتیں ہیں کہ جب اللہ نے کسی بندے کو نوازنا ہوتا ہے نا، ساری تھرو آؤٹ دی ہسٹری اس کا دستور رہا ہے کہ جس کو نوازنا ہوتا ہے نا، اس بندے کو ان دونوں چیزوں کے ساتھ محبت ڈال دیتا ہے، اس کے اندر رغبت ڈال دیتا ہے۔ 14 صدیاں پہلے یاد کریں جو مکہ تھا، اس مکہ کے اندر کون سا اس مکہ کے شہر میں کوئی شور شرابہ ہوگا؟ وہاں کوئی موٹریں چل رہی تھیں، کوئی لاریاں چل رہی تھیں، کوئی بسیں چل رہی تھیں، کوئی ہارن بج رہے تھے۔ کیا شور شرابہ تھا جس کو چھوڑ کر تاجدار کائنات کئی دن غار حرا کی خلوتوں میں جا کر قیام کیا کرتے تھے؟ کیا شے تھی؟ مزید یکسوئی کے لیے، مزید تنہائی کے لیے۔ حالانکہ اس وقت کا جو مکہ ہے ہمارے شہروں سے تو سینکڑوں درجے بہتر ہوگا نا، خاموشی کے حوالے سے، تنہائی کے حوالے سے، پرسکون ماحول کے حوالے سے، لیکن اس کو بھی چھوڑ کر آقا آگے جا رہے ہیں۔ اور جب وہ خلوتوں میں سے گزرے تو پھر اللہ کی طرف سے میسج بھی آ گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو نوازنا تھا بیٹے سے، ٹھیک ہے، تو انہیں کہا کہ زکریا تمہیں بیٹا دے رہا ہوں، تم نے فرمائش کی ہے نا کہ یا اللہ مجھے اگر تو مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بڑھاپے میں بیٹا دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے دے دیتا ہوں۔ زکریا علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ نشانی کیا ہوگی جب بیٹا ملنے لگے گا، حمل جب ٹھہرے گا تو نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن کے لیے تیری زبان بند ہو جائے گی۔ جن کو نوازنا ہوتا ہے ان کو چپ کرا دیتا ہے، انہیں چپ کرا دیتا ہے۔ چپ کرنے والے بندے اس کو بڑے پسند ہیں، بڑے پیارے لگتے ہیں۔ تو فرمایا 3 دن کے لیے زبان بند ہو گئی، 3 دن کے لیے نہیں بولے، پھر اشارے سے بات کرتے رہے۔ مریم علیہ السلام کو نوازنا تھا، عیسیٰ علیہ السلام ان کی جھولی میں ڈالا،
انہوں نے کہا یا اللہ میری شادی نہیں ہوئی، اب قوم کو جا کر کیا بتاؤں، کیسے سیٹسفائی کروں؟ اللہ نے فرمایا مریم کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، رحمان کے لیے آج چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے اور اشارہ اس بچے کی طرف کر دینا، جواب یہ خود دے دے گا۔ تو جن کو نوازنا ہوتا ہے نا ان کو تنہائیوں کے ساتھ عشق پیدا کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نوازنا تھا تو رات دینی تھی، طور پر بلایا پہلے مہینے کے لیے، پھر 10 دن کا اضافہ کر کے 40 دن طور پر رکھ کر خلوت میں خاموشی میں اب کہا موسیٰ یہ لو کتاب، اب واپس چلے جاؤ۔ تھرو آؤٹ دی ہسٹری اس کا یہ اللہ تعالیٰ کا دستور رہا ہے، سنت رہی ہے کہ جن کو نوازنا ہوتا ہے ان کو خلوتوں کے ساتھ، تنہائیوں کے ساتھ، خاموشیوں کے ساتھ عشق پیدا کر دیتا ہے۔ ہمارے اس دور کا المیہ یہ ہے کہ طرح طرح کی ایجادات میں، رنگ برنگی ایجادات نے آج خلوت اور خاموشی کو ہم سے چھین لیا ہے۔ آج تو 10-11 بجے ہم بالکل تنہائی میں جب جاتے ہیں تو اس وقت بھی موبائل آن کر کے اسٹیٹس چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تنہائی کہاں رہ گئی؟ موبائل کی صحبت تو آ گئی نا، جس کا جو میسج آیا ہوا ہے آپ وہ پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ آ گئے ہیں رابطے میں، چاہے اس وقت اس سے کوئی بات کریں یا نہ کریں۔ تنہائیاں ہماری ختم ہو گئی ہیں، بچنا کیسے تھا پھر؟ علامہ نے کہا تھا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ یہ 100 سال پہلے کی بات ہے تقریباً جب علامہ نے کہا تھا۔ دیکھیں ہمارے دیکھتے دیکھتے 25-30 سالوں میں کتنے فرق پڑے ہیں۔ 100 سال پہلے علامہ کہہ رہے ہیں کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ اور 100 سال پہلے تقریباً کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی اٹھ گیا ہو، شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر موت بھی فدا ہو۔ یا اللہ میرا دل ایسی خاموشی ڈھونڈ رہا ہے کہ جس پر موت کو بھی رشک آئے۔ جب بندہ مر جاتا ہے چپ کر جاتا ہے نا، موت بھی اس خاموشی پر رشک کرتی ہوئی دکھائی دے۔ ایسی خاموشی، ایسی تنہائی، ایسی خلوتوں کو میرا دل ڈھونڈ رہا ہے۔ تو آج کے دور کا میں نے بتایا المیہ یہ ہے، نہ خلوت رہ گئی، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، سب کچھ ختم ہو گیا۔ مشینی دور کے اندر باہر کا ماحول روشنیوں سے جگمگا رہا ہے، لیکن اندر ویرانیاں ہیں، تاریکیوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، باہر جگمگ جگمگ کر رہی ہیں روشنیاں۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس انسان کے اندر روشنی نہ ہو وہ چراغوں کے میلے میں جا کر کیا کرے گا؟ اگر اندر اندھیرا ہے، تاریکی ہے، تو چراغوں کے میلے میں جا کر کیا کرے گا؟ اور علامہ نے کہا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک کو سحر کر نہ سکا۔ سورج کی شعاؤں کو انسان کیچ کر رہا ہے، لیکن زندگی کی جو رات ہے تاریکی چھائی ہوئی ہے وہ سحر ہو نہیں رہی، وہاں صبح نہیں طلوع ہو رہی۔ گوشہ عافیت، بڑا سال ہا سال کے تجربات، مشاہدات کے بعد سوچ بچار کر کے نظر آ رہا ہے کہ اگر کوئی بچاؤ اب اس دور میں ہے تو کم از کم 1 مہینے کے اندر کچھ ہم خیال لوگ دنیا سے اوپر اٹھیں، دنیا سے کٹ آف ہوں، الگ ہو کر خدا کے گھر میں بیٹھیں، ان کے پاس ایک لاہ عمل ہو، ان کو باقاعدہ گائیڈ کیا جا رہا ہو، کوئی ذکر فکر کے حلقے ہوں، کوئی سوال ہوں، کوئی جواب ہوں، کوئی من کی دنیا کے اندر ڈوبنا ہو، تاکہ وہ ایک دن انسان کو کوئی ایسی نئی تر و تازگی اس کی روح کو دے جائے کہ وہ اللہ کی محبت اور معرفت کے قابل ہو سکے۔ چند مثالیں دے رہا ہوں گوشہ عافیت کو سمجھانے کے لیے کہ جو سلسلہ ہم آج سے شروع کر رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے۔ گوشہ عافیت کی پہلی مثال یہ ایک، جب آپ بیمار ہوتے ہیں نا، جسم بیمار ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟
جسم جب بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اب اگر بیماری معمولی ہونا تو مرہم پٹی کر دیتا ہے, کوئی دوائی لکھ دیتا ہے یہ کھا لو, اور اگر نقص زیادہ محسوس ہو کہتا نہ ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہو, اور زیادہ ہی مسئلہ سیریس ہونا تو پھر آئی سی یو میں چلا جاتا ہے. اور آئی سی یو میں کیا ہے, وہاں باتوں اور ملاقاتوں پر پابندی ہے اور ساتھ خاص ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. گوشہ عافیت کو آپ روح کی بیماریوں کا آئی سی یو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ مخلوق سے کٹ آف ہو روح, اور وہ بوجھ جو مخلوق کے ساتھ تعلقات میں اس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں وہ ہٹیں, اور ایسا موافق ماحول ملے جہاں ذکر ہو, ذکر کے انجیکشن ہوں, فکر کے حلقے ہوں, اور اس طرح ڈرپیں ہوں, کوئی گولیاں ہوں, ٹیبلٹس ہوں طاقت کی, تاکہ روح کچھ طاقتور ہو کر دوبارہ جا کر اپنے فرائض کو آسان طریقے سے ادا کرنے کے قابل ہو جائے. یہ پہلی مثال. دوسری مثال, جب شادی کا وقت ہوتا ہے تو دلہا یا دلہن بھی, دونوں, پہلے تو دلہن ہی ہوتی تھی, اب دلہا بھی شادی باقاعدہ وہ بیوٹی پارلر میں جاتے ہیں. بیوٹی پارلر میں جب جاتے ہیں, ان ہوتے ہیں تو کچھ اور نظر آ رہے ہوتے ہیں, جب آؤٹ ہوتے ہیں تو کچھ اور نظر آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, گوشہ عافیت کو آپ روح کا بیوٹی پارلر کہہ سکتے ہیں. روح کا بیوٹی پارلر. یہ چہرہ وہ ہے جس کو مخلوق نے دیکھنا ہے, ایک چہرہ وہ ہے جس کو رب دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم. فرمایا لوگوں, اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, تمہاری ظاہری حرکات و سکنات کو نہیں دیکھتا, وہ اگر دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, اور دلوں کے اندر چھپی ہوئی نیتوں کو دیکھتا ہے. جس چہرے کو مالک نے دیکھنا ہے اس چہرے کو پالش کرنے کے لیے یہ ایک بیوٹی پارلر ہے. انشاءاللہ جب یہاں سے جایا کریں گے نا تو آپ کا چہرہ خالق کائنات کو, دنیا والوں کو پتہ چلے یا نہ چلے, مگر خالق کو پسند آ رہا ہوگا کہ وہ چہرہ ہے جو 24 گھنٹے خلوتوں میں بیٹھ کر توبہ, استغفار, کہیں نوافل, کہیں ذکر, کہیں فکر, کہیں نالج, کیا کیا کچھ کر کے مجھ سے معافیاں مانگ کر آ رہا ہے. وہ چہرہ اللہ کو ضرور پسند آ رہا ہو. تیسری مثال, مسافر جب چلچلاتی ہوئی دوپہر کے اندر سفر کر رہا ہوتا ہے نا, تھک جاتا ہے, تو وہ کوئی صحرا کے اندر لمبے راستوں پر وہ کوئی سایہ دار درخت ڈھونڈتا ہے, کوئی نظر آتا ہے تو وہ بڑی غنیمت سمجھتا ہے, اور اس درخت کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھتا ہے, جسم فریش ہو جاتا ہے, اور پھر سے تازہ دم ہو کر نئے عزم کے ساتھ سفر پہ چل پڑتا ہے. گوشہ عافیت کو یہ باہر مادیت کی آندیاں چل رہی ہیں, ان آندھیوں کے اندر, ان طوفانوں کے اندر, ان سیلابوں کے اندر آپ ایک شجرے سایہ دار کہہ سکتے ہیں کہ جس کے اندر آپ کی روح تھوڑی دیر کے لیے تسکین کے لیے باہر کی آندھیوں اور جھکڑوں سے نجات پانے کے لیے یہاں آ جایا کرے گی, اور یہاں کچھ دیر سستا کر, کچھ ذکر فکر کر کے فریش ہو کر یہاں سے پھر واپس چلی جایا کرے گی. چوتھی مثال گوشہ عافیت کی, وہ سپیڈ بریکر ہوتے ہیں نا, خاص طور پر رہائشی علاقوں میں, سینسیٹیو علاقوں میں سپیڈ بڑی تیزی سے بندہ جا رہا ہوتا ہے, ویسے سپیڈ کم نہیں ہوتی, لیکن جب سپیڈ بریکر آتا ہے تو آٹومیٹکلی کم کرنی پڑتی ہے. رہائشی علاقوں میں تیز رفتاری کے اندر حادثے بہت زیادہ ہوتے ہیں, لہذا سپیڈ بریکر لگا دی جاتے ہیں تاکہ حادثے کم ہو جائیں. آج زندگی کی رفتار بہت تیز ہو چکی ہے, اور تیزی کے اندر حادثے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ڈپریشن, ٹینشن, انزائٹی, کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. گوشہ عافیت کو ایک سپیڈ بریکر کہہ لیں. اس مادی زندگی کے اندر, مادیت کی دوڑ دھوپ کے اندر, جہاں مادیت کی آگ برس رہی ہے اور انسان کو تباہ و برباد کر رہی ہے, اور زندگی اتنی تیز رفتاری سے بھاگ رہی ہے کہ انسان چاہنے کے باوجود اس کی سپیڈ کم کرنے پر قادر نہیں ہے. کرونا نے آ کر کچھ فرق ڈالا, لیکن وہ کچھ فرق ڈالا بہرحال. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سپیڈ بریکر ہے. پانچویں اور آخری مثال گوشہ عافیت کو سمجھنے کے لیے, ہر کاروبار کے اندر, ہر جاب کے اندر ہفتے میں ایک چھٹی ہوتی ہے.
اس کا فلسفہ کیا ہوتا ہے، حکمت کیا ہوتی ہے کہ اگر کنٹینوسلی ایک ہی کام انسان ڈیلی بیس پہ کرے گا تو تھک جائے گا جسم، اکتاہٹ اور بوریت پیدا ہو جائے گا۔ تو کیا کرتے ہیں، ہفتے میں ایک چھٹی جسم کو وہ ریلیکسیشن دے دیتی ہے کہ 6 دن کی تھکاوٹ کو اتار دیتی ہے، اور 7ویں دن انسان چھٹی کر کے فریش ہو کر اگلے دن پھر سے کام پہ چلا جاتا ہے۔ سیم معاملہ یہاں ہے، یہاں بھی ایکچولی روح بیچاری تھک جاتی ہے، اتنے میل ملاپوں کے اندر، ملاقاتوں کے اندر، باتوں کے اندر، معاملات کے اندر الجھ کر روح تھک جاتی ہے۔ تو یہاں بھی اصل فارمولہ تو یہ تھا کہ ہفتے میں ایک چھٹی ہوتی، مگر میں نے بتایا ہمیں پتہ ہے یہ 21ویں صدی ہے، جس نے اصلاح کا کام کرنا ہو مشق ہے کہ وقت کی نبضوں پر بھی اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہو، اسے پتہ ہو کہ لوگوں بچوں کی مجبوریاں کیا ہے، پرابلمز کیا ہیں، اور خدا بھی اپنے بندوں کی مجبوریوں کا پورا لحاظ رکھتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ مہینے کے اندر ایک دن میں وہ اثرات ڈال دیا کرے گا کہ جو ہفتے میں ایک دن میں ہونے تھے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب کچھ گوشہ عافیت کیا ہے جس کا آغاز آج سے ہم کر رہے ہیں، جس کا آج یہ پہلا سیشن ہے 24 گھنٹے کے لیے، روح کا ایک ICU کہہ لیں، روح کا بیوٹی پارلر کہہ لیں، مادیت کی آندھیوں کے اندر، کڑی دھوپ کے اندر ایک شجرے سایہ دار کہہ لیں، اور تیز رفتار زندگی کے اندر ایک سپیڈ بریکر اس کو کہہ لیں، یا پھر ایک ہی طرح کی روزمرہ کی ایکٹیویٹیز کے اندر اس کو ایک چھٹی کا پیریڈ کہہ لیں کہ جس میں روح کو کچھ ریلیکسیشن مل جائے۔ حاضرین محترم، یاد رکھیں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک اربوں کھربوں لوگ آ رہے ہیں، آئیں گے، لیکن میں نے اور آپ نے صرف ایک ہی بار آنا تھا، دوسری بار ہم نے کبھی نہیں آنا۔ اونلی ون چانس جو بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے، اس ایک چانس کے اندر ہم مال و دولت اکٹھا کرتے رہے مگر خدا کو نہ پا سکے تو دنیا میں ہمارا آنا کیا اور یہاں سے جانا کیا؟ کس کام آیا ہمارا آنا اور کس کام آیا ہمارا جانا یہاں سے؟ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے چھان بوڑے کے بھاؤ بیچ دیا جائے، یہ اتنی قیمتی اور انمول چیز ہے کہ اللہ کے بغیر جس بھی چیز کے بھاؤ آپ اسے بیچیں گے نا، اللہ کو پائے بغیر آپ یہ سمجھ لیں یہ خسارے کا سودا کریں گے۔ اللہ سے کم تر زندگی کو کسی چیز پر نہ بیچیں، خدا کے لیے سمجھیں اس بات کو، اللہ سے کم تر کسی چیز پر نہ بیچیں۔ جب دنیا میں آئے تھے آپ رو رہے تھے اور لوگ ہنس رہے تھے، اور جاتے ہوئے کم از کم ایسا تو ہو زمانہ رو رہا ہو اور آپ ہنس رہے ہو۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب یہاں رہ کر اس کے لیے کچھ تیاری کی ہوگی۔ تو انشاءاللہ العزیز یہاں یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، ایک دن کے اندر ساتھ آگے پورے مہینے کے لیے ایک ایسا ہوم ورک بھی ملا کرے گا جو آپ کو باہر جا کر بھی انشاءاللہ محفوظ رکھا کرے گا۔ تو اللہ نے چاہا آپ صرف ایک دفعہ اس میں شرکت کر کے دیکھ لیں۔ میں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ایک کے بعد جو بندہ ایک دفعہ آ گیا نا، دوسری دفعہ میں نے ساری زندگی اس کو نہیں کہنا۔ جس کو ایک دفعہ کا آنا، جس کے اندر کوئی شوق کی چنگاری نہ بھڑکا سکا اور یہاں سے کچھ لے کر نہ جا سکا، اس کو پھر دوبارہ کیا کہنا ہے، خام کا اس کا نقصان ضرور کرانا ہے ایک دن کا کہ وہ ایک دن کے لیے چھوڑ کر ہے۔ سو اس لیے ایک دفعہ اس کو ضرور آزما لیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔